الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم، وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة، وأن مردنا إلى الله، وأن المسرفين هم أصحاب النار. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات سے فرعون کی قوم کے ایک مرد مؤمن کا ذکر ہوتا چلا آ رہا ہے، جنہوں نے پہلے تو ایمان کو چھپایا، لیکن بعد میں اللہ نے ان کو توفیق دی اور حق بات انہوں نے کھل کر فرعون کے دربار میں بڑی سنجیدگی سے رکھا اور فرمایا کہ میری بات مانو، میری راہ پر چلو. اور انہوں نے کہا کہ دیکھو، اگر نہیں مانو گے تو یہ دنیا کی زندگی تو بہت تھوڑی سی ہے، اور آخرت کی لازوال زندگی جو قریب سے قریب ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کی تیاری کرو. یہ بات فرعون کے لیے بڑی تعجب کی تھی کہ میں تو اپنی قوم کو موسیٰ کی دین سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور یہ کیا بات ہے کہ موسیٰ کا دین اب میرے دربار کے اندر بھی داخل ہو گیا، بلکہ میری حکومت کے ارکان اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں. تو اس کو بڑی الجھن پیدا ہوئی. ظاہر سی بات ہے کہ فرعون ظالم تھا. اس نے سزا کے طور پر ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا اور کہا کہ یا تو میرے دین کی طرف آ جاؤ، واپس لوٹ آؤ، ورنہ وہی جو اللہ کے. اس نے کہا کہ اگر میری خدائی پر ایمان نہ لاؤ گے تو میں پھر تمہارے اوپر ظلم و زیادتی کروں گا. یہاں آیت کے اندر پھر اسی مرد مؤمن کی بات کو اللہ نے نقل فرمایا. کہا کہ اس مرد مؤمن نے فرعون اور فرعونیوں کے ظلم و جبر کے مقابلے میں یہ کہا کہ میری کوشش تو یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ والا بنا دوں، اور تمہاری کوشش یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ کہ میں اللہ کا انکار کر دوں، پیغمبروں کی بات کو نہ مانوں، نادانوں کے ساتھ جاہلوں کی طرح ان چیزوں کو خدا جاننے لگوں جن کی خدائی کسی دلیل اور کسی بھی علمی چیز سے ثابت نہیں ہے.
باوجود کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں، میں کیسے اللہ کو چھوڑ کر تیری خدائی کو مان لوں؟ بہرحال حق پرستوں کو ہمیشہ سے ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے۔ اس پر اس مرد مومن نے آج کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ کہا کہ میں خدا کی حجت، خدا کی دلیل تجھ پر مکمل کر چکا ہوں، نصیحت کی بات سمجھا چکا ہوں، تم نہیں مانتے تو اس سے میرا کوئی مطلب نہیں، اب میں اپنے آپ کو بالکلیہ خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ بالآخر فرعون کو اس سے بڑی تشویش پیدا ہوئی، اس نے کہا کہ اب موسیٰ کی تبلیغ کا اثر میرے ارکان سلطنت پر ہوا، لہذا اب موسیٰ ہی کو ختم کیا جائے گا۔ بالآخر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے اور اس اہل ایمان کو بھی قتل کرنے کے لیے ساتھ نکلا اور ارکان سلطنت کو ساتھ لیا۔ انجام یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیلیوں کو لے کر بحر قلزم کو انہوں نے پار کیا، اور فرعون اور فرعونیوں کے لشکر اس بحر قلزم کے اندر ہلاک ہو گئے۔ بالآخر آج کی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے اس مرد مؤمن کو بچا لیا اور فرعونیوں کے مکر سے بچا لیا، اور فرعون اور فرعونیوں کے لشکر ہلاک ہوئے، اور اللہ نے فرمایا کہ ان کی روحوں کو صبح و شام فرعونیوں کی روحوں کو جہنم کے سامنے لایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے بدکارو تمہاری اصلی جگہ یہی ہے۔ اور کیوں لایا جاتا ہے؟ تاکہ ان کا رنج و غم بڑھے۔ یہاں آیت میں اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یعنی وہ لوگ فرعونی صبح و شام آگ یعنی جہنم کے سامنے لائے جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ایک عذاب تو قبر میں ہو رہا ہے، قبر سے مراد ہے عالم برزخ، اور ایک عذاب آئندہ ہونے والا ہے جو قیامت کے بعد اور حساب و کتاب کے بعد ہوگا۔ قبر میں یعنی عالم برزخ میں جو عذاب ہو رہا ہے اس سے علیحدہ اللہ نے فرعونیوں کا ایک عذاب یہ نقل کیا کہ ان کو روزانہ دن میں 2 بار صبح و شام جہنم کی آگ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، جس سے وہ لوگ لرز اٹھتے ہیں اور کانپ اٹھتے ہیں کہ آخر کار جانا انجام یہی ہے۔ یہ ہولناکی اللہ نے اس لیے بیان فرمائی کہ ہر ظالم، ہر جابر اور ہر متکبر جان لے کہ اللہ کے ہاں تکبر کرنے والوں کا انجام بڑا بھیانک ہوا کرتا ہے۔ اس انجام پر اللہ نے اس مرد مؤمن کی بات کو مکمل فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ اس مرد مؤمن نے فرعون کے دربار میں کہا کہ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے؟ یہ جملہ اس وقت کہا جب فرعون نے اس مرد مؤمن کو اپنے دین کی طرف واپس آنے کے لیے اور اپنی خدائی کو منوانے کے لیے کہا۔ اس وقت اس مرد مؤمن نے یہ کہا کہ اے میری قوم، یہ کیا بات ہے کہ میں تمہیں نجات کی طرف بلا رہا ہوں اور تم مجھے آگ کی طرف بلا رہے ہو؟ تم مجھے یہ دعوت دے رہے ہو کہ اللہ کا انکار کروں میں اور اللہ کے ساتھ ایسی چیز کو شریک مانوں جن کے بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، اور میں تمہیں اس ذات کی طرف بلا رہا ہوں جو بڑی صاحب اقتدار، بہت بخشنے والی ہے۔ لا جرم ان ما تدعونني الیہ لیس له دعوة فی الدنیا
ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار۔ سچ تو یہ ہے کہ جن چیزوں کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو وہ کسی دعوت کے اہل نہیں ہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور یہ کہ جو لوگ حد سے گزرنے والے ہیں وہ آگ کے باسی ہیں۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ غرض عن قریب بہت جلد تم میری باتیں یہ یاد کیا کرو گے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ سارے بندوں کو خوب جاننے والا ہے۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ نتیجہ انجام یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے کہ اس مرد مومن کو ختم کر دیں گے، موسیٰ کو ختم کر دیں گے، اور خدا فرعون ہے، اس طرح کی جو جھوٹی باتیں کر رہے تھے، اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں نے جو برے برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ نے اس مرد مومن کو ان سب سے محفوظ رکھا، اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ وہ بدترین عذاب یہ تھا کہ وہ پانی میں ہلاک ہوا۔ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ آگ ہے جس کے سامنے انہیں صبح و شام پیش کیا جاتا ہے۔ میں نے بتلایا کہ آدمی کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح عالم برزخ میں جاتی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ قبر میں ہے عالم برزخ، ہر وہ برزخ ہے، ہر وہ عالم ہے کہ جب آدمی کا انتقال ہو جائے، چاہے وہ پانی میں ڈوب کر مرے یا آگ میں جل کر مرے یا قبر میں دفنا دیا جائے یا کچھ بھی ہو جائے، بہرحال اس کی روح عالم برزخ میں جاتی ہے۔ اللہ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان روحوں کو، جو فرعونیوں کی روحیں ہیں، عالم برزخ میں ان کے سامنے یا ان کو جہنم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ عالم برزخ میں جو عذاب ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ جہنم میں پیش کرا کر ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ یہی ہے وہ جس کا تم انکار کیا کرتے تھے۔ اللہ نے یہاں اسی عذاب کا ذکر کیا کہ فرعونیوں کے سامنے جہنم کا عذاب پیش کیا جاتا ہے، اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن حکم ہوگا کہ فرعون کے لوگوں کو سخت ترین عذاب میں داخل کر دو۔ سبحان اللہ۔